بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ محمد اقبال کی کتاب بانگ درا کی ایک نظم ہے دل۔ اس کو پوری طرح سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کو پورے تلفظ کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ قصہ دارو رسن بازی طفلا نئے دل، التجائے ارنی سرخی افسانۂ دل، یا رب اس ساغر لبریز کی میں کیا ہوگی، جادہ ملک بقا ہے خط پیمانۂ دل، ابر رحمت تھا کہ تھی عشق کی بجلی، یا رب جل گئی مزرع ہستی تو اگا دانۂ دل، حسن کا گنج گراں مایا تجھے مل جاتا، تو نے فرہاد نہ کھودا کبھی ویرانۂ دل، عرش کا ہے کبھی کعبے کا ہے دھوکھا اس پر، کس کی منزل ہے الہی میرا کاشانۂ دل، اس کو اپنا ہے جنوں اور مجھے سودا اپنا، دل کسی اور کا دیوانہ میں دیوانۂ دل، تو سمجھتا نہیں اے زاہد ناداں اس کو، رشک صد سجدہ ہے ایک لغزش مستانۂ دل، خاک کے ڈھیر کو اکسیر بنا دیتی ہے، وہ اثر رکھتی ہے خاکستر پروانۂ دل، عشق کے دام میں پھنس کر یہ رہا ہوتا ہے، برق گرتی ہے تو یہ نخل ہرا ہوتا ہے۔ مشکل الفاظ کے معنی: دار سولی، رسن رسی پھندا، بازی طفلانہ بچوں کا کھیل، ارنی مجھے اپنا جلوہ دکھا، مجھے اپنی جھلک دکھا، سرخی عنوان یعنی ہیڈنگ، ساغر لبریز بھرا ہوا پیمانہ بھرا ہوا پیالہ، میں شراب، جادہ ملک بقا ہمیشہ رہنے والے ملک کا راستہ، مزرع کھیتی، گنج گراں مایا بہت قیمتی خزانہ، فرہاد شیرین کا عاشق ایک رومانوی کردار، کاشانہ چھوٹا سا گھر، سودا دیوانگی پاگل پن، زاہد عبادت گزار، ناداں ناسمجھ، رش کے صد سجدہ سینکڑوں سجدوں سے بڑھ کر، لغزش لڑکھڑاہٹ، اکسیر مفید ترین یعنی کیمیا، خاکستر راک، دام جال، رہا آزاد، نخل پیڑ یعنی درخت۔ تشریح: پہلے شعر میں علامہ محمد اقبال کہتے ہیں کہ قصہ دارو رسن بازی طفلانۂ دل، التجائے ارنی سرخی افسانۂ دل، کہ سولی پر چڑھنے اور پھانسی پر جھولنے کی کہانی دل کے لیے ایک عام سی بات ہے، یعنی ایسے کام کر گزرنا دل کے لیے بچوں کا کھیل جیسا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ عام لوگوں کے لیے اپنی جان سے گزر جانا یقیناً بہت مشکل کام ہوگا، مگر اہل دل کے لیے، ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا عشق موجود ہوتا ہے، ان کے لیے یہ ایک عام سی بات ہے۔ دوسرے مصرعے: التجائے ارنی سرخی افسانۂ دل۔ دوسرے مصرعے میں علامہ محمد اقبال کہتے ہیں کہ التجائے ارنی سرخی افسانۂ دل، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے کوہ طور پر تشریف لے جاتے تھے۔ ایک دفعہ انہوں نے عشق کے ہاتھوں مجبور ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کے دیدار کا تقاضا کر بیٹھا، یعنی کہا کہ ارنی اپنا جلوہ مجھے دکھائیے۔ آواز آئی کہ مجھے دیکھا نہیں جا سکتا۔ شاعر اس واقعے کی مناسبت سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ارنی کا تقاضا اہل دل کے لیے ایک عام سی بات ہے۔ یہ تو دل کی کہانی کا عنوان ہے، یہ تو دل کے پہلی سطر پہ لکھا ہوا ہے۔ اہل دل کا مقصد اولین ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کو پانے کی جستجو میں رہنا ہے۔ دوسرے بند میں: یا رب اس ساغر لبریز کی میں کیا ہوگی، جادہ ملک بقا ہے خط پیمانۂ دل۔ شاعر کہتے ہیں کہ اللہ، عشق کے ایک گھونٹ سے ہی ہمیشہ کی زندگی مل جاتی ہے، یعنی جو عشق کے جام کا ایک گھونٹ نوش کرتا ہے تو اس کی زندگی کو دوام ملتا ہے۔ ایک گھونٹ کی یہ حالت ہے تو لبالب جام پینے کے بعد کی کیفیت کیا ہوگی۔ مراد یہ ہے کہ عشق کی پیروی
فانی انسان کو دوام بخشتی ہے۔ یعنی پیمانے پر جو لکیریں ہیں ان کی منزل بھی ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے۔ اگر ان لکیروں کی منزل ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنے والی، ہمیشہ دائم رہنے والی زندگی ہے، تو اس لبالب جام پینے کے بعد کی حالت کیا ہو۔ تیسرے بند میں علامہ محمد اقبال کہتے ہیں کہ ابر رحمت تھا کہ تھی عشق کی بجلی یارب، جل گئی مزرع ہستی تو اگا دانہ دل۔ حیرت کا اظہار کرتے ہیں یہاں پر علامہ محمد اقبال حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے پروردگار، یہ رحمت کا بادل تھا کہ عشق کی بجلی، زندگی کی کھیتی تو اس سے بظاہر جل گئی، کیونکہ بجلی کا کام جلا کر راکھ کر دینا ہے، لیکن عشق کی بجلی بھی کیا عجیب بجلی ہے۔ یہ بجلی دل پر گری، دل جل کر راکھ ہو گیا، مگر اس راکھ سے دل کو نئی زندگی مل گئی۔ تو گویا یہ عشق کی بجلی، عشق کی آگ دل کے لیے زحمت نہیں بلکہ رحمت کے بادل ثابت ہوئی، کیونکہ اسی کی وجہ سے دل کی نئی تخلیق ہوئی۔ شاعر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ عشق کی آگ میں جل کر راگ ہونے کے بعد ہی دل صحیح معنوں میں دل بن جاتا ہے۔ ایک اور شعر میں اقبال اس حقیقت کو یوں بیان کرتے ہیں، تو اسے بچا بچا کے نہ رکھ، یہ آئینہ ہے وہ آئینہ جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ ہے آئینہ ساز میں۔ اقبال کے نزدیک دل کا ٹوٹ جانا ہی، دل کا جل کر راکھ ہو جانا ہی دل یعنی سالک کی کامیابی کی علامت ہے۔ اور ایک اور مقام پر اس حوالے سے کہتے ہیں کہ مدام گوش بدل راہ، یہ ساز ہے ایسا جو شکستہ ہو تو پیدا نوائے راز کرے۔ چوتھے بند میں علامہ محمد اقبال کہتے ہیں کہ حسن کا گنج گراں مایا تجھے مل جاتا، تو نے فرہاد نہ کھودا کبھی ویرانہ دل۔ اقبال مشہور رومانوی کردار فرہاد کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ اے فرہاد، تو نے اپنے محبوب کو پانے کے لیے تیشا لے کر پہاڑ کاٹتے رہے، مگر کبھی بھول کر بھی اپنے دل کی طرف متوجہ نہیں ہوئے۔ اگر تو بیستون کے پہاڑ توڑنے کے بجائے اپنے اندر کے ویرانے کو کھود کریدنے کی کوشش کرتے، یعنی اپنے من میں ڈوب جاتے، یعنی عرفان ذات کی جستجو کرتے، اپنے آپ کو سمجھنے پہچاننے کی جسارت کرتے، تو یقیناً تجھے کامیابی مل جاتی، یوں حسن کا ایک خزانہ تمہارے ہاتھ آتا۔ یعنی اگر تم اپنے آپ میں ڈوب جاتے، اپنے من میں ڈوب کر زندگی کا سراغ پانے کی کوشش کرتے، تو یقیناً انسان اللہ تعالیٰ تک پہنچ جاتا ہے، کیونکہ جو اپنے آپ کو پہچانتا ہے گویا وہ اللہ کو پہچانتا ہے۔ پانچویں بند میں علامہ محمد اقبال کہتے ہیں کہ عرش کا ہے کبھی کعبے کا ہے دھوکھا اس پر، کس کی منزل ہے الہی میرا کاشانہ دل۔ شاعر اللہ تبارک و تعالیٰ سے استفسار کرتے ہیں کہ میرے خدا، کبھی مجھے خیال آتا ہے کہ میرا دل عرش ہے، کبھی سوچتا ہوں کہ کعبہ ہے، تو ہی بتائے دل آخر کس کا ٹھکانہ ہے، یہاں کا اصل مکین کون ہے، یہ اس دل کا رہنے والا کون ہے۔ یہاں شاعر تجاہل عارفانہ سے کام لیتے ہیں، یعنی ڈیوائن انکنسرن سے کام لیتے ہیں، یعنی سمجھنے بوجھنے کے باوجود انجان رہنے کی کوشش کرتے ہیں کہ شاعر دراصل جانتا ہے کہ اس کے دل کا مکین اللہ ہے۔ چھٹے بند میں علامہ محمد اقبال کہتے ہیں، اس کو اپنا ہے جنوں اور مجھے سودا اپنا، اس کو اپنا ہے جنوں اور مجھے سودا اپنا، دل کسی اور کا دیوانہ میں دیوانہ دل۔ یہ چونکہ نظم کا بند ہے لیکن اس میں کمال کا تعزل موجود ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں اور میرا دل دونوں سودائی ہیں، دونوں دیوانہ ہیں، دونوں مجنون ہیں، لیکن فرق اتنا ہے کہ دل کسی اور کا دیوانہ ہے اور میں دل کا دیوانہ ہوں۔ میرا دل خالق کائنات کے عشق میں سرشار ہے اور میں دل پر فریفتہ ہوں، قربان ہوں، یعنی اللہ کے ساتھ میرا عشق بالواسطہ ہے۔ ساتویں بند میں اقبال کہتے ہیں،
تو سمجھتا نہیں اے زاہد ناداں اس کو، رشک صد سجدہ ہے ایک لغزش مستانہ دل۔ اے زہد و تقوی کے دعوے دار، تم بڑے نادان ہو، تجھے اس چیز کی سمجھ نہیں، تو اس راز کو نہیں سمجھ سکتا کہ عشق و عرفان کی سرمستی میں مست ہو کر دل جب لڑکھڑانے لگتا ہے تو اس کا یہ عمل سینکڑوں سجدوں سے آگے کی چیز ہوتی ہے۔ خاک کے ڈھیر کو اکسیر بنا دیتی ہے، وہ اثر رکھتی ہے خاکستر پروانہ دل۔ 8ویں شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ عشق کی آگ میں پروانے کی طرح دل جب جل کر راکھ ہو جاتا ہے تو اس راکھ میں بھی بھلا کی تاثیر ہوتی ہے۔ یہ وہ اکسیر یعنی کیمیا کی سی تاثیر رکھتی ہے کہ اس اگر مٹی کے ڈھیر پر ڈال دی جائے تو اسے سونا بنا دیتی ہے۔ آخری شعر میں اقبال کہتے ہیں کہ عشق کے دام میں پھنس کر یہ رہا ہوتا ہے، برق گرتی ہے تو یہ نخل ہرا ہوتا ہے۔ آخری بند میں اقبال کہتے ہیں کہ دل کی ادا نرالی ہے، دل کا ہر رنگ عجیب ہے، کہ جب یہ کسی کے عشق میں گرفتار ہوتا ہے تو اس کو حقیقی آزادی مل جاتی ہے۔ یعنی دل اور عشق لازم و ملزوم ہے، عشق کے دام میں پھنس کر ہی دل کو حقیقی آزادی ملتی ہے۔ دنیا کے دوسرے درختوں پر جب بجلی گرتی ہے تو جل کر راکھ ہو جاتے ہیں سارے درختیں، لیکن جب دل کا جو درخت ہے وہ ایسا انوکھا ہے کہ اس پر بجلی گرتی ہے، یعنی عشق کی بجلی جب اس پر گرتی ہے تو یہ اور سرسبز اور ہرا بھرا ہو جاتا ہے۔ یعنی دل کے لیے عشق ایک اکسیر کی سی حیثیت رکھتا ہے۔